فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 8 کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پارٹ نمبر 19 کی ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 379 ہے اور موضوع ہے 3390۔ قلب کے سلسلے میں جو نمبر شمار ہے وہ 11 ہے، یعنی موضوع نمبر 11 قلب کا۔ آئیں پڑھتے ہیں۔ عربی میں ہے عین القلب اور اردو میں ہے دل کی آنکھیں۔ 16642 پر حدیث کا ترجمہ۔ بندے کے چہرے پر 2 آنکھیں ہوتی ہیں جن سے وہ امور کو دیکھتا ہے، اسی طرح دل میں بھی 2 آنکھیں ہوتی ہیں جن سے وہ اخروی امور کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا جب خداوند عالم کو کسی بندے کی بھلائی مقصود ہوتی ہے تو اس کی ان آنکھوں کو کھول دیتا ہے جو اس کی دل میں ہوتی ہیں۔ اس طرح اسے وہ چیزیں دکھاتا ہے جن کا اس سے غیب میں وعدہ کیا گیا ہے، اسی لیے وہ غیب کے ذریعے غیب پر ایمان لاتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 3043۔ 16643 پر حدیث کا ترجمہ۔ یاد رکھو کہ ہر بندے کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں۔ 2 آنکھیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے دین اور دنیا کے امور کو دیکھتا ہے اور دوسری 2 آنکھوں سے اپنی آخرت کے امور کو دیکھتا ہے۔ اس طرح وہ ان کے ذریعے غیب اور اپنی آخرت کے امور کو دیکھتا ہے، لیکن اگر وہ ان کے ذریعے کسی اور چیز کو دیکھتا ہے تو پھر دل اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 70 ہے، صفحہ نمبر 53 ہے۔ خصال صدوق صفحہ نمبر 240، التوحید صفحہ نمبر 367۔ 1644 پہ حدیث کا ترجمہ۔ ہمارے شیعوں کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 سر میں اور دوسری 2 دل میں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ باقی دوسرے لوگ بھی اسی طرح ہیں، لیکن اللہ نے تمہاری آنکھوں کو کھول دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 70، صفحہ نمبر 58، نور الثقلین جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 508۔ 1645 پہ حدیث کا ترجمہ۔ اگر شیاطین اولاد آدم کے دلوں پر نہ منڈلائیں تو وہ بھی ملکوت کی زیارت کریں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار جلد نمبر 70، صفحہ نمبر 59۔ 16246 پر حدیث کا ترجمہ۔ دعائیہ کلمات۔ بار الہٰ مجھے مکمل طور پر مخلوق سے منقطع کر کے اپنی طرف متوجہ فرما، ہمارے دلوں کی روشنی کو اپنی ذات کی طرف نگاہ کرنے کی روشنی سے منور فرما، یہاں تک کہ دل کی نگاہیں نور کے حجابوں کو شگافتہ کر کے تیری عظمت کے معاون تک پہنچ جائیں اور ہماری روحیں تیری مقدس عزت سے معلق ہو جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 94، صفحہ نمبر 98 اور صفحہ نمبر 99۔ 16647 پر دعائیہ کلمات۔ خداوندہ ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے شک اور حجاب کے پردے ہٹا دے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 94 اور صفحہ نمبر 147۔ 16648 پہ حدیث کا ترجمہ۔ کچھ بعید نہیں کہ دلوں میں چھپی ہوئی خوبیاں غیب کے اسرار پر مطلع ہو جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام غر الحکم۔
1649 पर हदीस का तर्जुमा, दिल की आंखों से देखने वाले और बसीरत के साथ अमल करने वाले के अमल की इब्तिदा यूं होती है कि वो पहले ही जान लेता है कि कोई अमल इसके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। अगर मुफीद होता है तो आगे बढ़ता है और मुज़िर होता है तो ठहर जाता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, नहजुल बलागा, खुतबा नंबर 154। कौल मुअल्लिफ मुलाहिज़ा हो, बाब ज़ुहद, ज़ुहद के फ़वाइद और ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है। नीस बाब शिया, शियों की सिफात, ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है। यकीनन ये जो बाब नंबर 3 होगा या फसल नंबर 3 होगी। नीस बाब मौत, झांकनी के वक्त इंसान देख रहा होता है कि 2 ठिकानों में से किसकी तरफ जा रहा है। बाब मरने वालों के पास पैगंबर आते हैं। नीस बाब मार्फत और ब्रैकेट में नंबर 3 लिखा हुआ है। बाब दिल की आंखों से देखना। नीज उन्वान 496 मलकूत। नीज बाब 2398 दिल का अंधापन। अगले मौजू पे आ जाएं 3391 पे, उज़ुनुल क़ल्ब, दिल के कान। 16650 पर हदीस का तर्जुमा पढ़ते हैं। दिल के 2 कान होते हैं, एक में ईमानी रूह इससे नेकी की सरगोशी करती है और दूसरे में शैतान इससे बुराई की सरगोशी करता है। इनमें से जो भी ताकतवर होता है दूसरे पर गलबा हासिल कर लेता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 70 है और सफ़ा नंबर 53 है। 16651 पे हदीस का तर्जुमा, दिल के 2 कान होते हैं, एक में ईमानी रूह इससे नेकी की सरगोशी करती है और दूसरे में शैतान इससे बुराई की सरगोशी करता है। इनमें से जो भी ताकतवर होता है दूसरे पर गलबा हासिल कर लेता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 70 है और सफ़ा नंबर 53 है। 16652 पे हर एक दिल के 2 कान होते हैं, जिनमें से एक पर रहनुमा फरिश्ता मुकर्रर होता है और दूसरे पर फितना परवर शैतान। एक किसी काम का हुक्म देता है तो दूसरा उसे रोकता है। शैतान इसे गुनाहों का हुक्म देता है तो फरिश्ता इसे बाज रखने की कोशिश करता है। खुदावंद आलम भी इसी बारे में फरमाता है सूरह काफ की आयत नंबर 118 में कि 2 लेने वाले दाएं और बाएं बैठे हुए लेते जाते हैं, एक बात भी तो वो अपने मुंह से नहीं निकालता मगर ये कि उसके पास ही निगरान तैयारों मौजूद रहता है। एक बात भी तो वो अपने मुंह से नहीं निकालता मगर ये कि उसके पास ही निगरान तैयारों मौजूद होता है। सूरह काफ की आयत नंबर 18 का तर्जुमा था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस थी, बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 70 और सफ़ा नंबर 23। 16654 पे हारून बिन खारजा कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, बाज़ औक़ात मैं बिला किसी वजह के अपने दिल में खुश होता हूँ। ये खुशी ना तो माल के बारे में होती है ना ही किसी दोस्त के बारे में। इसी तरह अपने दिल में गम और अंदोह का एहसास करता हूँ जो बगैर किसी वजह के हासिल होता है, यानी ना तो माल के बारे में होता है ना ही दोस्त के सिलसिले में। इसकी क्या वजह है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, इसकी वजह ये होती है कि शैतान दिल के पास जाकर कहता है कि अगर अल्लाह के नज़दीक तेरी कोई अच्छाई होती तो अल्लाह ताला तेरे दुश्मन को तुझ पर बर्तरी ना देता, ना ही तुझे उसका मोहताज बनाता। क्या तू भी इन जैसे लोगों से तवक्को रखता है जिनकी मैंने तुझसे पहले लोगों से तवक्का रखी थी? उन्होंने इस बारे में कोई बात की थी। यही वजह है कि इंसान किसी वजह के बगैर गमगीन हो जाता है। इसी तरह खुशी के बारे में ये है कि एक फरिश्ता इंसान के दिल के पास जाकर कहता है, अगर अल्लाह ने तेरे दुश्मन को तुझ पर बर्तरी अता की है और तुझे उसका मोहताज बनाया है तो ये सिर्फ चंद दिनों की बात है और तुझे खुदा की तरफ से उसकी मग़फ़िरत और फज़्ल व करम की खुशखबरी हो। यही खुदावंद आलम का फरमान है। और इस सिलसिले में हाशिया नंबर 1 पर लिखा हुआ है, हाशिया नंबर 1 के जुस्तजू में यहाँ पर हाशिया नंबर 1 नहीं दिया हुआ। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 70 और सफ़ा नंबर 56 है। 16655 पे
حدیث کا ترجمہ: تمہارا ایک دل ہے جس کے کان ہیں، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کی ہدایت مطلوب ہوتی ہے تو اس کے دل کے کان کھول دیتا ہے، اور جب اس کے علاوہ چاہتا ہے تو دل کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، جس سے اس کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ یہی ہے خداوند عالم کے قول کا مطلب کہ کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 203 1656 پہ حدیث کا ترجمہ: اگر تمہارے دلوں میں تردد اور گفتگو میں مبالغہ آرائی نہ ہوتی تو تم بھی وہی کچھ سنتے جو میں سنتا ہوں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب و الترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 497، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ 1657 پہ حدیث کا ترجمہ: میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہل وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی، جس پر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آواز کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے۔ اے علی علیہ السلام، جو میں سنتا ہوں تم بھی وہی سنتے ہو، اور جو میں دیکھتا ہوں وہی تم بھی دیکھتے ہو۔ فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر و جانشین ہو، اور یقیناً بھلائی کی راہ پر ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192 1658 پر اس موضوع کی آخری حدیث: تمہارے درمیان میری مثال ایسے ہے جیسے اندھیرے میں چراغ، کہ جو اس میں داخل ہو وہ اس سے روشنی حاصل کرے۔ اے لوگوں، سنو اور یاد رکھو، اور دل کے کانوں کو کھول کر سامنے لاؤ تاکہ سمجھ سکو۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 187 3392 پر جو موضوع ہے وہ ہے اقبال القلب وادبارہ، خوش دلی اور بد دلی۔ 16659 پر حدیث کا ترجمہ: دلوں کے لیے رغبت و میلان آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، لہٰذا ان سے اس وقت کام لو جب ان میں خواہش و میلان ہو، کیونکہ دل کو مجبور کر کے کسی کام پر لگایا جائے تو اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 217، جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 61، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 11، نہج البلاغہ حکمت نمبر 193 1660 پہ حدیث کا ترجمہ: دل کبھی مائل ہوتے ہیں اور کبھی اچاٹ ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب مائل ہوں تو اس وقت انہیں مستحبات کی بجا آوری کے لیے آمادہ کرو، اور جب اچاٹ ہوں تو واجبات و فرائض پر اکتفا کرو۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم ہے، شرح ابن ابی الحدید ہے، جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 219 ہے، اور نہج البلاغہ حکمت نمبر 312۔ 1661 پہ حدیث کا ترجمہ: دل کبھی زندہ ہوتے ہیں اور کبھی مر جاتے ہیں، جب زندہ ہوں تو انہیں مستحبات کے لیے سدھاؤ، اور جب مر چکے ہوں تو صرف فرائض ہی کو سمجھو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 278۔ 1662 پہ حدیث: دل کبھی مائل ہوتے ہیں، کبھی اچاٹ ہوتے ہیں، کبھی حشاش بشاش ہوتے ہیں اور کبھی سست ہو جاتے ہیں۔ جب مائل ہوتے ہیں تو بصیرت حاصل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور جب اچاٹ ہو جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں اور ملول پڑ جاتے ہیں۔ جب مائل و حشاش بشاش ہوں تو ان سے کام لو، اور جب اچاٹ و سست ہوں تو انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ امام رضا علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 354 اور صفحہ نمبر 357۔ 1663 پر حدیث کا ترجمہ: جب دل حشاش بشاش ہوں تو امانتوں کو ان کے سپرد کرو، اور جب بتکے ہوئے ہوں تو انہیں جانے دو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی بحار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے۔ حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام کی بحار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 377، جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 60۔ 1663 پہ حدیث کا ترجمہ: دل بھی اسی طرح اکتا جاتے ہیں جس طرح بدن اکتا جاتے ہیں، لہٰذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے لطیف حکیمانہ نکات تلاش کرو۔ حضرت علی علیہ السلام
نہج البلاغہ حکمت نمبر 91، بحار الانوار کی جلد نمبر 70 اور صفحہ نمبر 61۔ اگلے پیج پہ آ جائیں 389 پہ۔ 3393 موضوع کا نمبر شمار ہے اور قلب کے سلسلے میں موضوع نمبر 14 ہے اور عنوان ہے طہارت القلب یعنی دل کی پاکیزگی، اور یہ شروع ہو رہی ہے سورہ احزاب کی آیت سے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 سے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ قول مؤلف مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ احزاب کی آیت نمبر 53، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 108۔ دل کی پاکیزگی کے سلسلے میں جو احادیث یہاں بیان کی گئی ہیں، آئے ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں 1665 پہ۔ اپنے دلوں کو گناہوں کی میل کچیل سے پاک کر دو، اس طرح تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم 1666 پہ۔ خواہشات نفسانی کی میل سے اپنے دلوں کو پاک رکھو، اس طرح تم بلند درجوں تک جا پہنچو گے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم 1667 پہ۔ اپنے دلوں کو کینے سے صاف کر دو کیونکہ یہ وبا پھیلانے والی بیماری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم 1668 پہ۔ حضرت موسیٰ بن عمران نے عرض کیا، پروردگارا، تیرے وہ مخصوص بندے کون ہیں جس پر تو اس دن عرش سے سایہ کرے گا جس دن تیرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، جن لوگوں کے دل پاک ہوں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 391۔ 1669 پہ حدیث کا ترجمہ، بندوں کے پاکیزہ دل ہی نگاہ پروردگار کا مقام ہوتے ہیں، لہٰذا جن کے دل پاک ہوتے ہیں اللہ بھی انہی کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم 1667 پہ حدیث کا ترجمہ، جسم کو یہ بات فائدہ نہیں پہنچاتی کہ وہ بظاہر ہو تو اچھا لیکن باطن میں خراب ہو، اسی طرح تمہارے جسموں کے لیے بھی وہ چیز بے فائدہ ہے جس سے تم خوش ہو جبکہ تمہارے دل خراب ہو چکے ہوں۔ تمہیں یہ بات ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ اپنی جلد کو تو صاف ستھرا رکھو لیکن دلوں کو میلا کچیلا رہنے دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 308۔ 1671 پہ حدیث کا ترجمہ، دعائیہ کلمات، بار الہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن کے لیے تو نے عصمت اولیاء کے پردے بھیجے ہیں، ان کے دلوں کو صفائے باطن کی پاکیزگی سے مخصوص فرمایا ہے۔ اپنے برگزیدہ بندوں کے مقام و منزلت میں انہیں فہم و حیا سے مزین فرمایا ہے اور ان کے تمام ارادوں کو ملکوت سماوی کی طرف متوجہ کر دیا ہے کہ ایک حجاب سے دوسرے حجاب میں داخل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا منتہائی مقصود تیری ذات ہی ہوتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 94 صفحہ نمبر 128۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب طہارت اور معنوی طہارت۔ اگلے موضوع پہ آ جائیں، موضوع نمبر 15 ہے کشادہ دل۔ یہ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 125 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، پس جسے اللہ تعالیٰ ہدایت فرمانا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے اور جسے گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ بنا دیتا ہے، گویا وہ زور لگا کر آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ کیا ہم اور اگلی آیت ہے اسی موضوع کشادہ دلی کے سلسلے میں۔ اگلی آیت سورہ النشرہ کی آیت نمبر 1 ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا۔ اب کشادہ دلی کے سلسلے میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ 1672 پہ تفسیر مجموع البیان میں ہے کہ صحیح روایت کے مطابق جب یہ آیت
नाजिल हुई तो हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, शरह सदर क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक खुदाई नूर है जिसे अल्लाह ताला मोमिन के दिल में डाल देता है, जिससे इसका सीना कुशादा हो जाता है। लोगों ने अर्ज़ किया, क्या इसकी कोई और अलामत भी है? फरमाया, हाँ, दारुल खला यानी बहिश्त की तरफ रग़बत, दारुल गरूर यानी दुनिया से बेरग़बती, और मौत के आने से पहले उसके लिए आमादगी। तफसीर मजमुअल बयान जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 363। 16673 पर हदीस का तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन मसूद को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयतों में से एक ये है, ए इब्ने मसूद, अल्लाह ताला जिसका सीना इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है वो शख्स अपने रब के नूर के साथ होता है, क्योंकि जब दिल में नूर आ जाता है तो दिल खुला और कुशादा हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इसकी कोई अलामत भी है? फरमाया, हाँ, दारुल गरूर फरेब के घर यानी दुनिया से किनारा कशी, दारुल खला यानी बहिश्ते बरी की तरफ रग़बत, और मौत के आन पहुँचने से पहले उसके लिए आमादगी। बस जो शख्स दुनिया में ज़ुहद इख्तियार करता है वो अपनी आरज़ुओं को कोताह कर देता है और इसे दुनिया के तलबगारों के लिए रहने देता है। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 77 सफ़ा नंबर 93। 16674 पे हदीस का तर्जुमा। मनाजात के अल्फाज हैं, बारे इलाहा, हमें उन लोगों में से करार दे जिनके सीनों के बागात में तेरे इश्तियाक के दरख्त बड़ी खूबसूरती के साथ उगे हुए हैं, जिनके बादनी अकीदों से शक की तारीकी ज़ाइल हो चुकी है, जिनके दिलों से शुकूक व शुबहात की खलिश दूर हो चुकी है, और जिनके सीने हकीकी मार्फत से कुशादा और फराख हो चुके हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 94 सफ़ा नंबर 150। कौले मौलिफ मुलाहिज़ा हो, बाब हक और हक के कबूल करने के लिए सीने की कुशादगी। नीज़ बाब ज़ुहद, ज़ुहद कामिल, बाब खैर, अल्लाह जब किसी बंदे के लिए बेहतरी चाहता है। हदीस 5375 5376। नीज़ बाब नूर, बसीरत का नूर, तेज़ अक़ल, बाब अक़ल की कुछ अलामतें। नीज़ बाब इत्मीनाने क़ल्ब। नीज़ तफसीर दर मंसूर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 44। फामन यरदल्लाहु की तफसीर। अगले मौजू पे चलते हैं। 3395 पर तबाउल क़ल्ब, दिलों पर मोहर, और दिलों पर मोहर जो है वो क़ल्ब के सिलसिले का मौजू नंबर 16 है। कुरान मजीद की सूरह मोमिन की आयत नंबर 35। इसी तरह अल्लाह हर मुतकब्बिर सरकश दिल पर मोहर लगा देता है। इसी तरह हम हद से गुजरने और दोबारा पढ़ती हूँ, सूरह मोमिन की आयत नंबर 35 है। इसी तरह अल्लाह हर मुतकब्बिर सरकश दिल पर मोहर लगा देता है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 74। इसी तरह हम हद से गुजरने वालों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं। सूरह रूम की आयत नंबर 59 है। जो लोग नहीं जानते या जानना नहीं चाहते, अल्लाह उनके क़ुलूब पर इसी तरह मोहर लगा देता है। सूरह अराफ की आयत नंबर 101 पे इसी तरह अल्लाह काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है। कौले मौलिफ इस बारे में मजीद आयात के लिए मुलाहिज़ा हो सूरह निसा की आयत नंबर 155, सूरह नहल की आयत नंबर 108। इस सिलसिले की हदीस का मुताला करते हैं। 16675 पर तर्जुमा। मोहर अर्श के एक पाए के साथ लटकी हुई है, लिहाजा जब भी किसी तरह की हद के हुर्मत होती है, गुनाहों का इर्तिकाब किया जाता है और अल्लाह पर जुर्रत का मुजाहरा होता है, तो खुदावंद आलम मोहर को रवाना फरमा देता है और उस शख्स के दिल पर लगा देता है जिससे वो फिर कभी किसी चीज़ को नहीं समझ पाता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कंजुल अमाल, हदीस नंबर 10213। 16672 पर हदीस का तर्जुमा। तमा को अपना शिआर बनाने से इज्तनाब करो, क्योंकि ये दिल के साथ शदीद हद तक हिर्स को मिला देता है और दिलों पर दुनिया की मोहब्बत की मोहर लगा देता है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 77 है और सफ़ा नंबर 182 है। 16677 पर हदीस का तर्जुमा।
جب عمر بن سعد نے اپنے لشکریوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے یکجا آمادہ کیا اور لشکر نے امام علیہ السلام کو ہر طرف سے گھیر لیا تو اس دوران آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور لشکریوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، خاموش ہو کر میری بات سنو، لیکن وہ چپ نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، تم خاموش ہو کے میری بات کیوں نہیں سنتے؟ میں تو تمہیں ہدایت کے راستوں کی طرف بلا رہا ہوں، جبکہ تم میں سے ہر شخص میری نافرمانی کر رہا ہے اور میری بات کو نہیں سنتا، اس لیے کہ تمہارے شکم حرام سے بھر چکے ہیں اور تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ بہار الانوار کے جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر 8۔ صفحہ نمبر 396 پر جو موضوع ہے وہ ہے موضوع کا نمبر ہے 3396، ختم القلب، اور یہ قلب کے سلسلے کا موضوع نمبر 17 ہے، دلوں پر مہر۔ اس کا آغاز ہو رہا ہے قرآن مجید کی سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 سے۔ آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور اللہ نے دانستہ اسے گمراہی میں رہنے دیا ہے، اس کی سماعت اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی بصارت پر پردہ ڈال دیا ہے، پھر اللہ کے سوا اسے ہدایت دینے والا کون ہے؟ تو کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ اگلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 تھی، جس کا ترجمہ میں نے پڑھا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ہی حدیث ہے 16678 پر، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول ختم اللہ کے بارے میں فرمایا، ختم سے مراد کفار کے دلوں پر مہر ہے جو ان کے کفر کی وجہ سے لگائی جاتی ہے، جیسا کہ خداوند عز و جل فرماتا ہے کہ اللہ نے ان دلوں پر ان لوگوں کے لیے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے اور ان میں سوائے چند لوگوں کے ایمان نہیں لاتے۔ امام رضا علیہ السلام، نور الثقلین، جلد اول، صفحہ نمبر 33، صفحہ نمبر 397، اور موضوع کا نمبر شمار ہے 3397۔ اور قلب کے سلسلے میں جو موضوع ہے وہ ہے موضوع نمبر 18۔ عربی میں جو اس کا موضوع کا نام لکھا ہوا ہے وہ ہے لاہم قلوب لا یفقہون بہا، اور ترجمہ ہے ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اب اس ہیڈنگ کے ساتھ اور اس موضوع کے ساتھ ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آیت ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور تحقیق ہم نے بہت سے جن و انس جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، وہی تو ہیں جو غافل ہیں۔ اگلی آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 39 ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں جو ظلمتوں میں پڑے ہوئے ہیں، جسے اللہ چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 25 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 42۔ اس سلسلے میں ایک ہی حدیث ہے 16679 پہ، ہر صاحب دل عاقل نہیں ہوتا، نہ ہی ہر کان رکھنے والا گوش شنوا، اور نہ آنکھ رکھنے والا چشم بینا رکھتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 88 ہے، فروع کافی کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 64 ہے۔ اگلا موضوع ہے دل کا نابینا پن۔ اس میں عربی نہیں لکھی ہوئی، ورنہ اس کتاب میں جتنے بھی موضوع ہیں وہ عربی کے ساتھ اردو کا ترجمہ ہوتا ہے اور پھر موضوع کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اس میں دل کا نابینا پن بس یہی لکھا ہوا ہے۔ اور اس حصے میں سورہ حج کی آیت نمبر 46 ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بس بے شک آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں کے اندر ہیں
جو نابینا ہو جاتے ہیں۔ اور اگلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72، اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اور گم کردہ راہ ہے۔ اس سلسلے میں آئے احادیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 16680 پہ حدیث، بدترین اندھا پن دل کا اندھا ہونا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 114 ہے۔ 16681 پہ اندھے کا اندھا پن ہدایت سے گمراہی کا اندھا پن ہے۔ بدترین اندھا پن دل کا اندھا ہونا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور الثقلین کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 197، ثواب الاعمال صفحہ نمبر 508۔ 16682 پر جو حدیث کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اندھا تو در حقیقت وہ ہے جس کا دل اندھا ہے، کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھا ہوتا ہے جو سینوں میں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نور الثقلین جلد 3 اور صفحہ نمبر 508۔ 16683 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُمْ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ کے بارے میں فرمایا، آسمان زمین کی تخلیق، رات اور دن کا آنا جانا، فلک کا شمس و قمر کے ساتھ گردش کرنا اور عجیب و غریب آیات الہی جس شخص کی اس بات کی طرف رہنمائی نہ کر سکیں کہ ان کے پیچھے ایک عظیم امر پنہا ہے جو ان سب سے زیادہ عظیم ہے، تو فہم فی الآخرۃ اعمیٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو نابینا و گمراہ ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 28 ہے۔ 16684 پہ اسی آیت کے بارے میں فرمایا، یعنی وہ حقائق کے موجودہ سے نابینا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نور الثقلین جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 195۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب دل کی آنکھیں اور نیز باب خوش دلی و بد دلی۔ 3399 پہ اس سلسلے کا یعنی قلب کے سلسلے کا موضوع نمبر 20 ہے اور عنوان ہے حجاب القلب، دل کے پردے۔ قرآن کریم کی جس آیت سے اس موضوع کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے سورہ مستففین کی آیت نمبر 14 اور 15۔ معذرت چاہتی ہوں، سورہ کا نام ہے متففین اور یہ اس کی آیت نمبر 14 اور 15 ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کے قلوب، ان کے اعمال بد کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں زنگ آلود ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ بے شک اس دن وہ اپنے پروردگار سے حجاب میں ہوں گے۔ دل کے پردے کے سلسلے میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 16685 پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد خود بھی خبردار ہو اور اپنے ساتھیوں کو بھی خواہشات نفسی سے خبردار کر دو، کیونکہ جن کے دل دنیوی خواہشات سے وابستہ ہوں گے وہ مجھ سے حجاب میں رہیں گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 313۔ 16686 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے دور ہو جائے، استغفار کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر گناہوں میں اضافہ کرتا جائے تو دل کا زنگ آلود نقطہ بھی بڑھتا جاتا ہے، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں یوں ذکر فرمایا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سورہ متففین کی آیت نمبر 14۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 532 ہے۔ 16687 پہ حدیث کا ترجمہ، تمہاری باغ ڈور ہلاکتوں کے ہاتھ میں ہے اور تمہارے دلوں کے دروازوں کو زنگ کے تالوں نے بند کر رکھا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام حرر الحکم۔ 16688 پہ حدیث کا ترجمہ، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر اس گناہ سے توبہ کر لے تو وہ دھل جاتا ہے، لیکن اگر گناہ دوبارہ کرے تو وہ نقطہ پھیل جاتا ہے اور اس کے دل میں بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اگلے پیج پہ چلتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے
اس حدیث کا ریفرنس اگلے پیج پہ تھا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 10287. 16689 پہ حدیث کا ترجمہ. معاویہ کے نام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس. اور خدا کی قسم جیسا میں جانتا ہوں تم ایسے ہو جس کے دل پر تہیں چڑھی ہوئی ہیں اور جس کی عقل بہت محدود ہے. نہج البلاغہ مکتوب نمبر 58. 16690 پہ حدیث کا ترجمہ. اور جو ہٹ دھرمی کرتے ہوئے گمراہی میں دھنستا جائے گا وہ عہد شکن ہوگا جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور زمانے کے حوادث اس کے سر پہ منڈلاتے رہیں گے. حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ مکتوب نمبر 58. قول مؤلف ملاحظہ ہو. باب معرفت، باب نور کے حجاب، نیز باب گناہ اور گناہوں کے اثرات. 3400 پر جو موضوع ہے وہ ہے ضیق القلب، دل کی کجی. اور یہ دل کی کجی جو ہے یہ قلب کے سلسلے کا 21واں موضوع ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے ہمارے پالنے والے ہمارے دلوں کو بوجھ نہ فرما بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت کی ہے اور ہمیں اپنے حضور سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے. اگلی آیت سورہ صف کی آیت نمبر 5 ہے. بس جب انہوں نے کج روی اختیار کر لی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. ایک اور آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7. بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں. آئیں دل کی کجی کے سلسلے میں حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں. 16691 پہ حدیث. خداوند عز و جل نے صالح لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور اندھے پن و ہلاکتوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں. امام موسی کاظم علیہ السلام بحر الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 302 ہے. 16692 پہ حدیث کا ترجمہ. فتنوں سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا اس دور کے بعد ایک ایسا فتنہ آئے گا جو امن کی سلامتی کو تہ و بالا کرنے والا، تباہی مچانے والا اور خلق خدا پر سختی کے ساتھ حملہ کرنے والا ہوگا. بس بہت سے دل ٹھہراؤ کے بعد ڈاواڈول اور بہت سے لوگ ایمان کی سلامتی کے بعد گمراہ ہو جائیں گے. حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 151. 16693 پہ حدیث کا ترجمہ. عورتوں کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرنا بلاؤں کا دائی ہوتا ہے اور دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 291 ہے. 16694 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے الٹ پھیر کرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے امور میں ثابت اور برقرار فرما. جابر بن عبداللہ انصاری کنز العمال حدیث نمبر 1682. قول مؤلف اسی چیز پر کنز العمال کی مندرجہ ذیل احادیث بھی دلالت کرتی ہیں. 1684 1686 1687 1694 اور 1695. 3401 پہ جو موضوع ہے وہ ہے قسوۃ القلب، دلوں کا سخت ہو جانا. اور یہ قلب یعنی دل کے سلسلے میں 22واں موضوع ہے اور قرآن مجید کی جس سورہ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت پتھر کی مانند ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت. حالانکہ بلا شبہ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور یقیناً ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جب وہ شق ہوتے ہیں تو ان سے پانی بہہ نکلتا ہے. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. قول مؤلف مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13، سورہ انعام کی آیت نمبر 43 اور سورہ زمر کی آیت نمبر 21.
دلوں کا سخت ہو جانا کے سلسلے میں حدیث شریف پڑھتے ہیں 16695 پہ. خدا کی طرف سے کچھ سزائیں ایسی ہیں جو دلوں اور جسموں کو ملتی ہیں، چنانچہ معیشت میں تنگی، عبادت میں کمزوری بھی سزائیں ہیں، لیکن بندے کو دل کے سخت ہونے کی جو سزا ملتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور سزا نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 164 16696 پہ 16696 پہ حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کسی دانا کا قول ہے کہ کافر کا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 53 اور 78 صفحہ نمبر 31 اسی کتاب میں پوری روایت موجود ہے۔ 16697 مگر دل اب بھی حظ و سعادت سے بے رغبت و ہدایت سے بے پرواہ ہیں اور غلط میدان میں جا رہے ہیں، گویا ان کے علاوہ کوئی اور مراد ان کی مخاطب ہے۔ یہاں سے تھوڑا سا چھپائی میں فرق ہے، گویا ان کے لیے دین سمیٹ لینا ہی صحیح ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 83 16698 پہ حدیث کا ترجمہ حضرت امیر علیہ السلام کے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت سے اقتباس، کیونکہ کم سن کا دل اس خالی زمین کے مانند ہوتا ہے جس میں جو بیج ڈالا جاتا ہے اسے قبول کر لیتی ہے، لہٰذا قبل اس کے کہ تمہارا دل سخت ہو جائے، تمہارا ذہن دوسری باتوں میں لگ جائے، میں نے تمہیں تعلیم دینے کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ وصیت نامہ نمبر 3۔ اگلا موضوع 3402 پر اور قلب کے سلسلے میں 23واں موضوع ہے ما یقسل قلب، سنگ دلی کے اسباب۔ اس سلسلے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13، پس ان کی عہد شکنی کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کو سنگ دل بنا دیا۔ مزید ایک آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 16، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل عاجزی کے ساتھ اللہ کی یاد میں اور اس کے نازل کردہ حق کی جانب جھک جائیں اور وہ ان لوگوں کی مانند ہو جائیں جنہیں اس سے قبل کتاب دی گئی تھی، ایک عرصہ دراز کے بعد جن کے دل سخت ہو گئے اور ان میں اکثر فاسق ہیں۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 تھی۔ اب اس سلسلے میں سنگ دلی کے اسباب کے سلسلے میں احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 16699 پہ حدیث کا ترجمہ آنکھوں سے آنسو خشک ہی سنگ دلی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور دل کثرت گناہی کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 55 16700 حضرت موسیٰ سے راز و نیاز کی باتوں میں فرمایا، موسیٰ دنیا میں اپنی آرزوؤں کو دراز نہ کرو کہ اس طرح سے تمہارا دل سخت ہو جائے اور سنگ دل انسان مجھ سے دور ہوتا ہے۔ کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 329 16701 پہ گھوڑے پر اگر سواری کی جائے، اسے مشقتوں میں نہ ڈالا جائے اور کام میں نہ لایا جائے تو مجبور ہو جاتا ہے اور اس کی عادات بگڑ جاتی ہیں۔ اس طرح دلوں کو اگر موت کی یاد سے نرم اور عبادت کی عادت سے آشنا نہ کیا جائے تو سخت ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 309 ہے۔ 16702 پہ ذکر الہی کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ ذکر الہی کے علاوہ کثرت کلام دل کو سخت کر دیتی ہے، جبکہ اللہ سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے اور نمبر 281 ہے، جلد نمبر 93 ہے اور صفحہ نمبر 164 ہے، اور کنز العمال کی حدیث نمبر 1840 اور 18960 ہے۔ 16703 پر جو حدیث ہے، 3 چیزیں دل کو سخت بنا دیتی ہیں، نمبر 1 لغویات کا سننا، نمبر 2 شکار کے پیچھے جانا اور نمبر 3 صاحب اقتدار کے دروازے پر حاضری لینا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 75 ہے اور صفحہ نمبر 370 ہے۔ 16704 پہ اپنی آرزوؤں کو لمبا نہ ہونے دو ورنہ تمہارے دل پتھر بن جائیں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 83۔ 16705 ترک عبادت دلوں کو سخت بنا دیتی ہے اور ترک یاد الہی دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 360 16706 پہ حدیث کا ترجمہ۔ جو یہ توقع رکھتا ہے کہ کل تک زندہ رہے گا، اس کی توقع یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ جس کو یہ توقع ہو کہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کا دل سخت اور دنیا کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام مستدرک الوسائل جلد نمبر 341 16707 پہ حدیث کا ترجمہ۔ مال کی فراوانی دین کو بگاڑنے اور دل کو سخت کر دینے کا سبب ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام مستدرک الوسائل ہے اور جلد نمبر 341 ہے۔ 16708 پر حدیث کا ترجمہ۔ جو شخص سستی کی بنا پر مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کنز العمال کی حدیث نمبر 21133 16709 پر حدیث کا ترجمہ۔ بخیل کی طرف دیکھنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 78 اور نمبر ہے 53 16710 پہ میں تمہیں قریبی رشتہ داروں کی مٹی پر قبر پر مٹی ڈالنے سے منع کرتا ہوں، اس لیے کہ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جس کا دل سخت ہو جائے وہ اپنے رب عز و جل سے دور ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 86 صفحہ نمبر 35 قول مؤلف ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 396 باب نمبر 145 سختی و درشتی۔ اگلا موضوع 3403 پر مرض القلب دل کی بیماری، اور یہ قلب کے سلسلے میں جو موضوع ہے اس کا یہ 24واں موضوع ہے۔ مرض القلب یعنی دل کی بیماری کے سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 سے اس موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ آیت ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سلسلے میں 2 احادیث ہیں، آئے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 16711 پہ فقر و فاقہ بہت بڑی بلا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جسمانی بیماری ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر دل کی بیماری ہے۔ جبکہ مالی وسعت اور تونگری ایک نعمت ہے، لیکن اس سے بہتر جسمانی تندرستی ہے، مگر اس سے بھی زیادہ بہتر دل کا تقویٰ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 51 اور نہج البلاغہ حکمت نمبر 388 16712 پہ حدیث کا ترجمہ۔ اگر لوگ اس کی عظیم الشان قدرتوں اور بلند پایہ نعمتوں میں غور و فکر کریں تو سیدھی راہ کی طرف پلٹ آئیں اور دوزخ کے عذاب سے خوف کھانے لگیں، لیکن دل بیمار اور بصیرتیں کھوئی ہوئی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 185۔ کتاب میزان الحکمت ابھی جاری و ساری ہے اور اس پارٹ کو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور اگلے پارٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔